رمضان کا سب سے پاورفل عمل کون سا ہے؟ بتائیے آپ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ رمضان کا سب سے طاقتور وظیفہ کون سا ہے؟ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یوٹیوب پر طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کے عمل پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. رمضان کے پورے مہینے ہر دن کا کوئی نہ کوئی وظیفہ یوٹیوب پر بتایا جاتا ہے. اور پریشان لوگ، کوئی بیچارہ بیماری سے پریشان، کسی کے ہاں رشتے نہیں آ رہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کسی کو کوئی پریشانی، کسی کو کوئی پریشانی. اب لوگ ان وظیفوں میں لگ جاتے ہیں. اور جو سب سے طاقتور وظیفہ ہے رمضان کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ، اس کو ہم اور آپ مس کر جاتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں وہ وظیفہ کون سا ہے؟ دعا، دعا، دعا. حدیث شریف میں آتا ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادات کا مغز ہے. جیسے ہماری باڈی میں ہمارا دماغ ہوتا ہے نا، انسان کے اگر دماغ نہ ہو، دماغ بیکار ہو جائے تو وہ انسان پھر کسی کام کا نہیں ہوتا. تو جس طرح سے ہماری باڈی میں ہمارا دماغ ہوتا ہے، دماغ کی جو اہمیت ہوتی ہے، اسی طرح سے عبادت کا مغز دعا کو کہا گیا ہے. تو دعا عبادت کا مغز ہے، اور یہ سب سے پاورفل وظیفہ ہے، سب سے طاقتور وظیفہ ہے. جب بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے نا تو وہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو بندے پر پیار آتا ہے. جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اعلان لگانے کے لیے مقرر کرتا ہے، اور وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان لگاتا ہے کوئی مانگنے والا اس کو دیا جائے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کو مغفرت عطا کی جائے، ہے کوئی بخشش، گناہوں کو معاف فرماتا ہے، مرادوں کو پوری فرماتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں. کون ہے اللہ کے علاوہ دینے والا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ سننے والا؟ کون ہے اللہ کے علاوہ مرادوں کو پوری کرنے والا؟ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اور روزے دار کی دعا، روزے دار کی دعا تو ڈائریکٹ اللہ کے یہاں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول فرماتا ہے، تہجد کے وقت قبول فرماتا ہے. روزے دار کی دعا پانچوں نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے کے بہانے دیکھتا ہے. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، جو طرح طرح کے وظیفے یوٹیوب پہ پڑھیں سب کو چھوڑ دو. عبادت کرو، قرآن مجید پڑھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ذکر و اذکار کرو، درود شریف پڑھو، اور پھر ایک ٹائم دعا کے لیے بناؤ. پانچوں وقت کی نماز کے بعد جو ہم لوگ دعا مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، افطار کے وقت مانگیں، لیکن ایک ٹائم دعا کے لیے خاص طور پر بنائیے جس میں آپ اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر دعا کیجیے، خوب دل لگا کر دعا کیجیے، آداب کے ساتھ دعا کیجیے، اللہ کی تعریف بیان کر کے دعا کیجیے، اور اللہ کے سامنے اپنی ہر پرابلم کو رکھیے. جیسے آپ پریشان ہوتے ہو اور آپ کی بیوی، آپ کا کوئی گھر والا، آپ کا کوئی ہمدرد آپ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھتا ہے کیا کوئی بات ہو گئی، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یار بڑا پریشان ہوں. آپ کی آنکھیں ڈگمگا جاتی ہیں، اور اگر آپ زیادہ پریشان ہوتے ہو تو اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیتے ہو. لیکن اللہ کے سامنے ہمارے آنسو نہیں نکلتے. اللہ کے سامنے آنسو نکالیے، روئیے اللہ کے سامنے. اللہ کو پیار آئے گا، پریشانیاں دور ہوں گی، بیماریاں دور ہوں گی، رشتے آئیں گے، کاروبار چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر دے دے گا. آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی. تو میرے عزیز بھائیوں، رمضان کا سب سے پاورفل وظیفہ ہے دعا. دعا کو ہم لازم پکڑ لیں رمضان کے مہینے میں، اور ایک وقت 15 منٹ 10 منٹ دعا کے لیے، 15-20 منٹ پوری طبیعت کے ساتھ دل لگا کر اللہ سے دعا کریں. رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لے. ایک بھکاری کو دیکھا ہے آپ نے کیسے مانگتا ہے، کیسے جو ہے وہ پٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ سامنے والا بس میرے پہ ترس کھا لے. پوری اپنی فقیری کو ظاہر کرتا ہے، میں کمزور ہوں، محتاج ہوں، بھائی صاحب یہ ہے وہ ہے. تو جب ہم اللہ کے سامنے مانگے تو ایسے ہی مانگیں کہ اللہ کو پیار آ جائے، اپنی کمزوری کو ظاہر کریں، اپنی محتاجگی کو ظاہر کریں، اور اللہ کی خوب تعریف کریں، اللہ کی قدرت کو بیان کریں، اور دل سے جتنا مانگا جا سکے اللہ سے مانگیے. پھر دیکھیے مزہ آپ. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، کاروبار سے پریشان ہو، رشتوں سے پریشان ہو، بیماریوں سے پریشان ہو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. رمضان کے پورے مہینے اللہ اعلان لگوا رہا ہے. اس اعلان کو ہم سن نہیں رہے ہیں.
اسی لیے آج سے دعا خوب مانگیے، جتنا مانگتے ہیں تو دعا کی ڈیوریشن کو بڑھا دیجئے، دعا کی ٹائمنگ کو بڑھا دیجئے۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔